بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام افکر الفقر الحمق. مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فقیری اور سب سے بڑی فقیری بے وقوفی ہے. افکر الفقر الحمق، بے وقوفی سب سے بڑا فقر ہے. درست ہے کہ جس انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی فقیر ہے، لیکن اس سے بھی بڑا فقیر وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے. افقر الفقر الحمق. بہرحال ہماری گفتگو الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے مغنی الادیب میں ہے. اچھا، گزشتہ جلسے میں جو آخری بحث ہماری بعیدہ کے بیان میں تھی تو ایک بدیع کا نقطہ ذکر ہوا تھا، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بعیدہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یا غیر کے معنی میں ہوتا ہے یا من اجلے کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا، من اجلے کے اعتبار سے ایک مثال کو ذکر کیا تھا کہ حدیث نبوی ہے، پیغمبر کی جانب منسوب ایک حدیث ہے کہ انا افصح من نطق بالداد بعید انی من قریش، کہ عرض ہوا کہ یہاں پر بعیدہ من اجلے کے معنی میں ہے. کیوں میں سب سے فصیح ترین بندہ ہوں جس نے اس حرف ضاد کو ادا کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ میں قریش سے ہوں اور میرا بچپنا رضاعت اور دودھ والا مرحلہ بنی سعد میں گزرا ہے، تو لہٰذا میں زیادہ فصیح ہوں، لہٰذا سب سے بہترین طریقے سے نطق کیا. لیکن عرض کیا کہ یہاں پر ابن مالک کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر بھی آپ بعیدہ کو اسی غیرہ کے معنی میں استعمال کریں، غیرو اللہ کے معنی میں. منتہا یہاں پر علم بدیع کی ایک صنعت کا استعمال ہے کہ وہ ہے تأکید المدح بما یشبہ الذم. ہم کسی کی مدح کرتے ہیں، اس کے مدح کو اور زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن جو ظاہر میں اسلوب ہے وہ ظاہری اسلوب ایسے ہے کہ گویا کہ مذمت ہو رہی ہے. نہ، حقیقت میں یہ بھی ایک بلاغت کی صنف ہے. مثلا سورہ واقعہ کے اندر کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک چیز سے جب ہم نے مذموم صفات کو جدا کیا، ہم نے کہا کہ وہاں پر لغو و تعصیم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں پر جو ابھی ہم استثناء کر رہے ہیں خوب ظاہر میں ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کہ وہ جو مذموم صفتیں آپ نے اس سے نفی کی ہے، استثناء کے ذریعے سے کسی ایک آدھ مذموم صفت کی طرف آپ اشارہ کریں گے، لیکن در حقیقت وہاں پر استثناء کے بعد بھی کسی مذموم صفت کو نہیں لایا جاتا بلکہ ایک کمالی صفت کو ذکر کرتے ہیں. یعنی یہاں پر جب ہم مذموم صفات کی نفی کرتے ہیں کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یہ لوگ جنت میں بیہودہ باتیں یا گناہ کی باتیں نہیں سنیں گے، الا خود استثناء کر رہے ہیں، تو یہاں پر کہاں ذہن جائے گا؟ یہاں پر ذہن اسی طرف جائے گا نا کہ اب ان مذموم صفات کی جو آپ نے نفی کی ہے اب اللہ کے ذریعے سے کسی ایک آدھ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں.
حالانکہ آپ اللہ کے ذریعے سے استثناء بھی کسی بری صفت کا نہیں کرتے بلکہ کمالی صفت کو بیان کرتے. الا قیلا سلاما سلاما. خب سلامن سلاما تو لغو و تقسیم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تأکید المدح بما یشبہ الذم. مدح اور تعریف کی تأکید کرتے ہیں لیکن آپ کا جو اسلوب ہے وہ مذمت کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، کہ انشاءاللہ تفصیلات اس کی آپ خود معانی بیان اور بدیع کے اندر اس کی پڑھیں گے، تفصیلات وہاں پر آئیں گی کہ یہاں پر آخر کیسے تأکید المدح ہے. گویا کہ آپ ایک شخص سے جب عیودات کو استثناء کرتے ہیں پھر استثناء میں بھی ایک کمال، ایک صفت کمالی کو لے کر آتے ہیں. یعنی کأنہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بابا اگر میں استثناء بھی کرنا چاہوں نا تو کوئی بھی منفی صفت اس کے اندر نظر نہیں آتی، استثناء کرتے وقت بھی مجھے ایک کمالی صفت کو استثناء کرنا پڑتا ہے. ایسے درست ہے. اسی مناسبت سے ایک شعر ہے نابغہ زبیانی کا کہ جو کل میں نے تھوڑا سا جلدی میں بھی عرض کیا تھا، کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ ولا عیب فیہم، آغا فلاں لوگوں کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب. فلول کا عربی زبان میں معنی ہے القصور فی حد السیف، جو تلوار کی دھار ہے نا وہ ٹوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں فلول. قراء المضاربہ لڑنا، کتائب کتیبہ کی جمع یعنی لشکر، کتائب یعنی لشکر. تو اب یہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں کی دھار ٹوٹ جاتی ہے. کس وجہ سے؟ من قراء الکتائب، مختلف گروہوں سے لشکروں سے جنگ کرنے کی وجہ سے ان کے تلوار کی دھار بار بار ٹوٹ جاتی ہے، ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر دھار کو تیز کریں. خوب یہ آپ مجھے بتائیں کہ مد ہے یا ذم ہے؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ مد ہے. یعنی یہ میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں کہ ان کی تلواریں اسی طریقے سے باقی رہیں، نہ، یہ لوگ میدان کے اندر ڈٹ کے لڑنے والے ہیں، لہٰذا بار بار ان کے تلواروں کی دھار ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لڑتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تأکید المدح بما یشبہ الذم. تو کہہ رہے اسی طریقے سے آپ بعیدہ کو غیر کے معنی میں رکھیں اور یہ مورد اسی باب سے قرار دیں، تأکید المدح بما یشبہ الذم. انا افصح من نطق بالضاد، جس نے ضاد کا نطق کیا ان میں سب سے زیادہ میں فصیح ہوں. بعیدہ یعنی اللہ، مگر یہ کہ میں قریش سے ہوں اور بنی سعد سے میں نے دودھ پیا ہے. اب یہ تو مذمت نہیں ہے، قریش بھی فصیح ترین قبیلہ تھا اور اسی طریقے سے بنی سعد بھی فصیح قبیلہ تھا، لہذا ظاہر میں اسلوب ذم والا ہے لیکن حقیقت میں تأکید المدح بما یشبہ الذم. کہ خوب یہ گزشتہ بحث کے ساتھ مربوط چیز تھی کہ میں نے کہا تھوڑی توضیح عرض کر دوں. خوب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حرف تا. خوب تا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو تائے متحرکہ ہے یا اسما کے آغاز میں آتی ہے یا اسما کے اواخر میں آتی ہے یا افعال کے اواخر میں آتی ہے تائے متحرکہ، اور افعال کے آخر میں تائے ساکنہ بھی آتی ہے. مثلا اسما کے اوائل میں جیسے تائے قسم، تاللہ. خوب یہ تائے قسم اسما کے آغاز میں آتی ہے. اسی طریقے سے اسما کے اواخر میں بھی یہ تا آتی ہے، تائے متحرکہ، کہ اس کی بھی بہت ساری مثالیں کہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، فاطمہ تو، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے موارد. یا مثلا ضمائر کے آخر میں انت، انتما، انتم، ایسے.
خوب اواخر میں آتی ہے، اور افعال کے اواخر میں بھی آتی ہے تائے متحرکہ، جیسے کمتا، کمتو، کمتما، ایسے۔ خوب افعال کے آخر میں تائے ساکنہ آتی ہے، جیسے قامت۔ خوب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بس آج ہم وہی شرح امثلہ پڑھ رہے ہیں۔ حرف التاء، التاء المفردہ یعنی خالی تا، محرکتن فی اوائل الاسماء کہ جیسے تائے قسم ہے، ومحرکتن فی اواخرها جیسے انتا، انتما، فاطمہ تو، ایسے۔ ومحرکتن فی اواخر الافعال اواخر افعال میں متحرک آتی ہے، جیسے کمتا، کمتما، ایسے۔ ومسکنتن فی اواخرها افعال کے اواخر میں ساکن بھی آتی ہے، جیسے قامت، ضربت۔ فالمحرکت فی اوائل الاسماء جو اوائل اسماء میں حرکت یعنی متحرک ہے، اس کو حرکت دی گئی ہے، فرماتے ہیں فالمحرکت فی اوائل الاسماء حرف جر، یہ حرف جارہ ہے، معناہ القسم اور اس کا معنی قسم والا ہے، وتختص بالتعجب البتہ خالی قسم نہیں ہے، قسم کے ساتھ تھوڑا تعجب کا جنبہ بھی ہے، وتختص بالتعجب وبسم اللہ تعالی، ایک تو تعجب کے ساتھ مخصوص ہے، وہاں پر آپ تا کو لائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہو، وہاں پر آپ لے کر آئیں گے، دوسرے مقامات پر آپ اس تا کو نہیں لائیں گے۔ پس تا کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ تا مخصوص ہے لفظ جلالہ کے ساتھ اور تعجب کا معنی ہو، نہ وہ قولی تاللہ لولا اللہ ما تدینا وما تصدقنا وما صلینا، قسم بخدا اگر خدا نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، وما تصدقنا نہ ہی صدقہ دیتے، وما صلینا نہ ہی نماز پڑھتے، کہ تاللہ تا اللہ پر داخل ہوئی ہے۔ وَرُبَّمَا قَالُوا چے بسا یوں بھی کہا گیا ہے تربی، کہ تا رب پر داخل ہے، تربی، تربی یعنی میرے رب کی قسم، وَتَرَبِّ الْكَعْبَةِ کعبہ کے رب کی قسم، ایسے بھی آیا ہے، وَتَرَّحْمَانِ رحمان کی قسم، حالانکہ ہم نے کہا کہ یہ لفظ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن بہرحال ایسے بھی آیا ہے۔ خوب اس بات کے اندر ایک نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جس کو آغا زمخشری نے ذکر کیا کہ اچھا نقطہ ہے، یہ جو آیہ کریمہ ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ جناب ابراہیم کے لیے، کہ خوب جناب ابراہیم جب ان کے بتوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک تدبیر قرار دیتے ہیں، درست ہے۔ خوب تو اب دیکھیں وہ ماحول ایسا ہے کہ جناب ابراہیم اکیلے ہیں، سارے کے سارے مخالفین ہیں اور ان بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، بادشاہ بھی اسی طریقے سے، سارے لوگ بھی ایسے۔ اب ایسے ماحول میں کہ جہاں پر سارے کے سارے لوگ مخالف ہوں، اب ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم کا ان بتوں کے لیے تدبیر کرنا کہ میں نے اس کو توڑنا ہے، واقعاً تعجب والی بات تو ہے نا، یعنی واقعاً تعجب کی بات ہے کہ ایک اکیلا بندہ یہ سارا کام کرے، خوب دیگر تعجب کا مقام ہے۔ تو اس اعتبار سے آغا زمخشری کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ کہ یہاں پر تائے قسم کو لایا ہے، کہنا حضرت ابراہیم خود اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ قسم بخدا واقعاً دیکھو تو صحیح، میں اکیلا بندہ ان تمام حکمرانوں کے مقابلے میں، بادشاہوں کے مقابلے میں، لوگوں کے مقابلے میں کس طریقے سے ان بتوں کے لیے تدبیر کرتا ہوں کہ ان کا بیڑا غرق کروں گا۔ خوب یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں۔ قال الزمخشری فی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ وہاں پر آغا زمخشری یہ نکات کہتے ہیں، ان الباء ہی الاصل، پہلی بات تو یہ کہ قسم میں اصل کیا ہے؟ با ہے، والتاء بدل من الواو اور تا واو سے تبدیل ہوئی ہے، درست ہے۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کافی سارے مقامات پر تا واو سے تبدیل ہوتی ہے، مثلا وقوا آپ اس کو وا کو تبدیل کرتے ہو جاتا ہے تقوا، تقوا اصل میں کیا ہے؟ وقوا۔ تراس، تراس اصل میں کیا ہے؟ وراس، وراس کے واو کو آپ نے تا میں تبدیل کر دیا، ہو گیا تراس، تراس۔ خب تراس وہی وراس ہے،
یا مثلا تقوی وہی وقوا ہے، وقوا شد تقوی. تو بہت سارے مقامات پر تا کو واو سے تبدیل کیا جاتا ہے، بس اصل با ہے اور تا کو واو سے تبدیل کیا جاتا ہے. اور واو کو تبدیل کیا جاتا ہے کس سے؟ خوب با سے، کیونکہ واو اور با ان دونوں کا مخرج تقریباً قریب قریب ہے، تو اس لیے با کو کبھی کبھار وا میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو آپ نتیجہ دیکھیں گے کہ حروف قسم کے اندر اصل وہی با ہے کہ اسی با کو کبھی وا میں تبدیل کیا، پھر اسی وا کو تا میں تبدیل کیا. خوب ایسے ہوتا ہے. آگے زمخشری کہتے ہیں ان الباء ہی الاصل، با ہی اصل ہے، والتاء بدل من الواو، کہ وہ واو کے المبدلت منہا، کہ جو اس با سے تبدیل ہوا ہے. قرب مخارج کی وجہ سے اس واو کو با سے، یعنی واو اصل با سے تبدیل ہوا ہے. خوب پھر اسی وا سے تا میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی وا کو تا میں تبدیل کر دیتے ہیں. بس اصل وہی با ہے. وَإِنَّ التَّاءَ فِيهَا زِيَادَةُ مَعْنٍ، زیادت معنن فرماتے ہیں تا کے اندر معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ التَّعَجُّبُ، اور وہ کیا ہے؟ تعجب ہے. كَأَنَّهُ، كَأَنَّ یہاں پر گمان کے معنی میں ہے. كَأَنَّ وہ تشبیہ والا نہیں ہے، انشاءاللہ بحث آئے گی، عرض کریں گے کہ كَأَنَّ گمان کے معنی میں بھی آتا ہے. بہت کم لوگ ان نکات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. كَأَنَّهُ یعنی گمان یہ ہے کہ تعجب من تسہل القید علی یدہ، حضرت ابراہیم تعجب کر رہے ہیں کہ یہ قید یعنی جو تدبیر ہے وہ ان کے ہاتھوں پر کیسے آسان بنی ہے. یعنی ان کے بتوں کو توڑنے کی تدبیر یہ آسانی سے ان کے ہاتھوں پر کیسے ہوا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اتنے لوگوں کی مخالفت کے باوجود یہ کس طریقے سے ان کے ہاتھوں پر بالکل بات آ رہی ہے. یعنی وہ کیسے بتنائی اس کی تدبیر کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو توڑوں گا. کأنہ اس سے تعجب کریں، گمان نہیں کنا. کأنہ تعجب من تسہل القید علی یدہ، کہ وہ جو قید، قید یہاں پر وہی تدبیر کے معنی میں ہے کہ یہ تدبیر ان کے ہاتھوں پر کیسے آسان ہوئی ہے. وَتَأَتِّی ہے، اور یہی قید اور تدبیر ان کے ہاتھوں پر جاری ہوا ہے. خوب اس سے تعجب کر رہے ہیں. وَالْمُحَرَّكَةُ تمام شد کہ یہی نقطہ تھا اس میں. وَالْمُحَرَّكَةُ فِي أَوَاخِرِهَا حرف خطاب، اسما کے اواخر میں جو تائے متحرکہ آتی ہے وہ حرف خطاب ہے. جیسے انت، ضمیر ان ہے، تا جو آخر میں یہ حرف خطاب ہے. والمحرکۃ فی اواخر الافعال ضمیر، اور جو اواخر افعال میں تائے متحرکہ آتی ہے وہ ضمیر ہے. جیسے قمتا، یہ تا کیا ہے؟ ضمیر ہے. والتاء ساکنۃ فی اواخر الافعال حرف وضع علامۃ للتأنیث، فرماتے ہیں کہ وہ تائے ساکنہ جو افعال کے آخر میں آتی ہے وہ حرف ہے، اور اس حرف کو وضع کیا گیا ہے کس بات کے لیے؟ تاکہ تانیث کے لیے علامت ہو. قامت تمام شد. مطلب کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات یہ تا خود حروف کے آخر میں بھی، جیسے سما اور ربا ہے، ان کے آخر میں بھی آتا ہے. یعنی سمتا ربتا ایسے الگ کن برال کبھی کبھار. وربما وصلت ہذہ، کبھی کبھار اسی کو وصل کیا جاتا ہے تائے متحرکہ کو بے سما و ربا. والاکثر تحریکھا معہما بالفتح، اور اکثر یہ ہے کہ جب ان دونوں کے ساتھ تا کو ملائے تو ان دونوں جگہوں پر اس تا کو متحرک بالفتح کیا جاتا ہے. یعنی سمتا ربتا ایسے پڑھا جاتا ہے. تمام شد. مطلب خاصی نہ بول. اس کے بعد آتے ہیں حرف ثا. خوب ہمارے پاس حرف ثا کوئی مفردہ تو نہیں ہے، لہذا مرکبہ کی طرف چلے گئے. حرف ثا کہتے ہیں کہ یہاں پر ثما بھی ہے ثما بھی ہے. ان دونوں کو دیکھیں، ثما اور ثما. خوب ثما اس میں اشارہ ہے جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. البتہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے اندر معنی وہی ظرفیت والا ہے، اور ظرف بھی ظرف غیر متصرف ہے.
اگر ظرف ہمارے پاس دو ہے، یا ظرف متصرف ہے یا ظرف غیر متصرف۔ ظرف متصرف اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھار ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھار ظرفیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے فاعل واقع ہو سکتا ہے مبتدا واقع ہو سکتا ہے مثلا نواسخ میں سے کسی کا اسم یا خبر واقع ہو، خوب ایسے ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ظرف غیر متصرف۔ لیکن فرماتے ہیں یہ ثم اس میں اشارہ ہے مکان بعید کے لیے، اور ہمیشہ یہ کیا ظرف متصرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں عبارت کو، حرف سا، ثم، سا پر فتح، اسم یشار به الی المکان البعید، ایسا اسم ہے کہ اس کے ذریعے سے مکان بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اسے ثما کے ذریعے سے۔ ثما اس میں اشارہ ہے لیکن مکان بعید کے لیے۔ مثلا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، ازلفنا یعنی ہم نے قریب کیا۔ ان آیات کو دیکھیے گا، وہی حضرت موسیٰ اور فرعون وغیرہ کے بارے میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو جیسے اس دریا نیل تک پہنچے تو خدا نے متعال کے حکم سے انہوں نے دریا میں اپنا عصا مارا تو بالکل صاف شفاف راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے، درست ہے؟ تو پیچھے پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا، ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ خوب اب کیا ہوا، جیسے ہی وہ بھی داخل ہوئے تو یہ بھی اسی کے اندر کیا ہے، فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی راستے پر جو ہے وہ کیا حضرت موسیٰ کے پیچھے چل پڑا۔ تو وہاں پر وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، وہاں پر ان دوسروں کو بھی ہم نے اس کے قریب کیا۔ یعنی نہ فقط یہ کہ حضرت موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ وہاں پر اس راستے سے جا رہا تھا، نہ وہاں پر ان دوسروں کو بھی جو فرعون وغیرہ ہے ان کو بھی کیا کیا ہم نے اس کے قریب کیا، یعنی وہ بھی اس جو ہے وہ کیا ہے راستے کے اندر داخل ہو جائے۔ کہ پھر جیسا کہ آپ نے روایات میں پڑھا ہے کہ ادھر سے حضرت موسیٰ کی قوم کا آخری بندہ نکلتا ہے اور ادھر سے فرعون کے لشکر کا آخری بندہ دریا میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایسے ہوتا ہے تو وہ جو راستہ بن گیا تھا وہ پھر آپس میں مل جاتا ہے اور وہ پانی کے اندر کیا ہوتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں۔ کہ بہرحال شاید ہی مثال ثما میں ہے، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، درست۔ وَهُوَ ظَرْفٌ لَا يَتَصَرَّفُ، یہ ثما ظرف ہے لیکن ظرف غیر متصرف ہے، یعنی ہمیشہ ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فَلِذَلِكَ غُلِّتَ مَنْ أَعْرَبَهُ مَفْعُولًا لِرَأَيْتَ، اسی لیے کہ ہم نے کہا کہ یہ ظرف غیر متصرف ہے، اسی لیے اس بندے کو غلط قرار دیا گیا ہے جو اس سما کو مفعول بھی قرار دیتا ہے رأیتا کے لیے۔ پروردگار عالم کا جو یہ قول ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، یہاں پر یہ جو سما ہے یعنی ثَمَّ رَأَيْتَ مُلْكًا كَبِيرًا، ایسے ظاہراً آیت۔ تو بعض آئے ہیں اور ان لوگوں نے اس سما کو کیا قرار دیا ہے، مفعول بھی قرار دیا ہے۔ خوب آغا کہتے ہیں کہ نہ، یہ غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، آپ اس کو مفعول بھی قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ وہی ظرف ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اگر وہاں پر تم دیکھو گے، وہاں پر دیکھو گے، نہ کہ وہاں کو دیکھو گے۔ دقت کرے، مفعول بھی والے ترجمے میں یعنی اس جگہ کو دیکھو گے، نہ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ ظرف والے طور پر ترجمہ کیا ہوگا، وہاں پر دیکھو گے، ایسے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اگر وہاں پر دیکھو گے تو رَأَيْتَ مُلْكًا كَبِيرًا، اعلیٰ جنت وغیرہ کی بات ہے۔ وَلَا يَتَقَدَّمُهُ حرف التنبیہ، ہاں ثم استعمال نہیں ہوتا کیونکہ یہ بعید کے لیے ہے، اور تنبیہ بعید کے لیے وہاں پر آپس میں کچھ جڑتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ کاف الخطاب، ثم کا کہتے ہیں یہ بھی استعمال نہیں ہوتا۔ تمام شد۔ پس عام طور پر ہمارے دوستان ثما اور ثما ان دونوں کے درمیان فرق محسوس نہیں کرتے، تو فرق محسوس کریں۔ ثما ظرف ہے،
اس میں اشارہ ہے مکان بعید کے لیے. تمام شد. خوب دوسرا حرف ہے ثم. ثم حرف عاطفہ ہے. اچھا یہ جو ثم حرف عاطفہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اندر جب بھی ثم کے ذریعے سے عطف کریں تو تین چیزیں آتی ہیں. ایک معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک ہوتا ہے، ایک خاصیت. دو معطوف اور معطوف علیہ میں ترتیب ہے، یعنی پہلے معطوف علیہ بعد میں معطوف ہے. تین دونوں کے درمیان مہلت بھی ہے، یعنی کچھ فاصلہ بھی ہے. مثال میں کہتا ہوں قام زید ثم امر. اب یہ ثم بیان کرتا ہے کہ امر جو معطوف ہے، زید جو معطوف علیہ ہے، اس کے ساتھ حکم میں شریک ہے، یعنی دونوں کے لیے آنے کی بات ہے. جاءنی میرے پاس دونوں آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ترتیب ہے، پہلے زید آیا ہے بعد میں امر آیا ہے. تیسری بات یہ کہ دونوں میں فاصلہ بھی ہے، بھائی پہلے زید آیا بعد میں کچھ فاصلے کے بعد امر آیا. خوب ان تین چیزوں کا تقاضا ثم کرتا ہے. جمہور نحات اس مطلب کو مانتے ہیں کہ ثم جہاں پر آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پر اولاً دونوں حکم میں شریک ہے، ثانیاً ترتیب ہے، ثالثاً مہلت ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض نحات نے ان تینوں چیزوں کے اندر اختلاف کیا ہے. مثلا جو ہم کہتے ہیں کہ حکم میں شریک ہے، خوب بعض نحات نے آ کر کہا کہ نہ، ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ثم زائدہ ہو، وہاں پر شراکت کی بات ہی نہیں ہے. کہ عرض کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں. ثم ویقال فیہا فم. فم بھی پڑھتے ہیں اس کو. کقولہم فی جدث جدف. خوب جدف یعنی قبر، اس فا کو جدف بھی پڑھتے ہیں. خوب عرب ایسے کرتے ہیں. فم بھی پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ثم حرف عطف. خوب حرف عاطفہ ہے. یقتضی ثلاثت امور. تین چیزوں کا ثم تقاضا کرتا ہے. ایک التشریک فی الحکم. ثلاثت کے لیے بدل التشریک فی الحکم. ثم کہتا ہے کہ معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک ہے، دونوں میں شراکت ہے. دو وترتیب، دونوں میں ترتیب ہے، پہلے معطوف علیہ بعد میں معطوف. والمہلت، فاصلہ بھی ہے. وفی کل منہا خلاف، ان میں سے ہر ایک میں اختلاف بھی ہوا ہے. فاما التشریک، ابھی آئے پہلے والے مسئلے پر تشریک. فرماتے ہیں فزعم الاخفش والکوفیون. یہاں پر آغا اخفش اور کوفیون کا گمان ہے کہ انہو قد یتخلف، یہ ثم کبھی کبھار اس شراکت سے تخلف کرتا ہے، یعنی شراکت نہیں ہوتی. کہ زعما کے دونوں معنی ہے، ہمارے اعتبار سے ان کا گمان ہے، ان کا اپنے اعتبار سے یقین ہے. وذالک، بھئی یہ کب تخلف ہوتا ہے کہ ثم ہو لیکن شراکت نہ ہو؟ فرماتے ہیں یہ اس وقت بأن تقع زائدۃ، جب یہ زائدہ واقع ہو. فلا تکون عاطفۃ البتۃ، اس صورت میں اصلاً عاطفہ نہیں ہوگا، زائدہ ہے. خوب جب عاطفہ ہی نہیں ہے تو شراکت یعنی کیا؟ خوب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے آغا یہ اخفش، ہم بات کریں جب ثم عاطفہ ہو تو تشریک فی الحکم کی بات ہے، آپ نے تو زائدہ بنا دیا. خوب جہاں پر زائدہ ہے وہاں پر عاطفہ ہی نہیں ہے تو پھر شراکت کیا؟ کوئی ایسے کہہ سکتا ہے. لیکن بہرحال آغا اخفش اور کوفیون کہتے ہیں کہ اگر یہ زائدہ آ جائے تو وہاں پر اصلاً عاطفہ نہیں، عاطفہ نہیں تو پھر شراکت نہیں ہے. خوب آغا اس کی کوئی مثال ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مثال ہے ہمارے پاس. خوب کون سی مثال ہے؟ وَحَمَلُوا عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ، اور اپنی اس بات پر پروردگار عالم کے اس قول کو انہوں نے حمل کیا ہے. دیکھیں آیہ کریمہ دیکھیں. حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ.
کہ آغا اخفش اور کوفیون کہتے ہیں کہ آغا اذا ذاکت کا جواب کیا ہے؟ تاب علیہم. خوب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اذا ذاکت علیہم کا جواب تاب علیہم ہے تو اذا کے جواب پر تو ثم نہیں آئے گا. خوب یہ تھوڑی ہے کہ شرط کے بعد جو جواب ہے جواب شرط کو آپ حرف عاطفہ کے ذریعے سے بیان کریں. جواب شرط اپنے فعل شرط پر عطف تھوڑی ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ثم زائدہ ہے. آیت کا ترجمہ روشن ہے. یہاں تک کہ ان پر زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے بعد تنگ ہو گئی، یعنی باوجود اس کے کہ زمین اتنی وسیع ہے لیکن ان پر تنگ پڑ گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے اپنے نفوس، ان پر ان کی اپنے جانیں وہ تنگ ہو گئیں. وَظَنُّوا، اور ان لوگوں نے گمان کیا، أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ خدا کی جانب سے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کی بارگاہ میں آ جائے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، کہ ثم کیا ہے؟ زائدہ ہے، یعنی ای تاب علیہم، یعنی ثم کو ہٹائے. حتی اذا ذاقت، جب یہ سارا کچھ ہوا تو تاب علیہم، خدا نے متعال نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. درست ہے، ان لوگوں نے ایسے کہا. لیکن بعض حضرات آ کر کہتے ہیں کہ ناغا آپ اشتباہ کر رہے ہیں، یہ آیہ کریمہ ایسے نہیں ہے. اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اس اذا کا جواب ثم تاب علیہم تھوڑی ہے، تاب علیہم تھوڑی ہے تاکہ آپ کہیں کہ ثم یہاں پر زائد ہے، بلکہ اس کا جواب محذوف ہے. یعنی اصل میں ایسے ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض فلا و فلا فلا لجؤوا الیہ، لجؤوا الیہ جواب محذوف ہے، اور اس کے بعد لجؤوا الیہ وتابوا ثم تاب اللہ علیہم. خب ایسے ہے، جواب محذوف ہے، لجؤوا الیہ وتابوا علیہ، یہ جواب ہے. پھر اس کے بعد ثم تاب علیہم، لہذا ثم اپنے معنی پر ہے نہ کہ زائدہ ہے. فرماتے ہیں وَحَمَلُوا عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ تعالیٰ، کہ یہ پڑھا لیکن یہ ایک جملے میں کہہ کر وَخُرِّجَتْ عَلَى تَقْدِيرِ الْجَوَابِ، کہ یہ کہنا ان کے بات کا جواب ہے کہ نہ، یہ آیہ کریمہ ایسے نہیں ہے بلکہ اس آیت کو حمل کیا گیا. خرجت یعنی توجیہ کی گئی ہے، حمل کیا گیا ہے. عَلَى تَقْدِيرِ الْجَوَابِ، عَلَى تَقْدِيرِ الْجَوَابِ یعنی کیا؟ یعنی اس کا جواب محذوف ہے. بنابراین ثم زائدہ نہیں ہوگا، ثم عاطفہ بنے گا. ایسے خوب. البتہ اس عبارت کا ایک اور ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ کم لوگوں نے کیا ہے لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کر سکتے ہیں، کہ اس صورت میں جواب نہیں ہوگا، تقدیر کو فرض کے معنی میں لیں تو دوسرا ترجمہ ہوگا. پھر اصل میں ان کے اعتراض کا جواب نہیں ہوگا، ان کے حمل کا جواب نہیں ہوگا، بلکہ اسی کی تائید ہوگی کہ چلے اس کی طرف نہیں جاتا، آپ کو مشوش نہیں کرنا چاہ رہا. بس اتنا سمجھے. وہ خرجت، یہ جو ان لوگوں نے اس آیہ کریمہ میں ثم کو زائدہ قرار دیا ہے، کہتے ہیں نہ، یہاں پر جواب کو محذوف مان کر بھی آیت کی توجیہ کی گئی ہے. یعنی اذا ذاقت کا جواب ہے لجؤوا الیہ وتابوا، پھر اس پر عطف ہو رہا ہے ثم تاب اللہ علیہم، ثم تاب علیہم اس پر عطف ہو رہا ہے. تمام شد. بس یہ پہلا نقطہ کہ آغا اخفش اور کوفیون نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ثم ہو لیکن شراکت نہ ہو، اور اس آیہ کریمہ کو دلیل کے طور پر بھی پیش کیا تو اس کا جواب دیا ہم نے. دو، آغا ترتیب. خوب ترتیب میں بھی مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر ترتیب کے لیے بحث، کہتے ہیں کہ نہ، ہمارے پاس کچھ اشعار بھی ہے اور آیہ کریمہ بھی ہے کہ جہاں پر ترتیب نہیں ہے. مثال ابھی ذکر کرتے ہیں. وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَخَالَفَ قَوْمٌ فِي اقْتِضَائِهَا إِيَّاهُ، کہتے ہیں کہ دوسرا نقطہ اور دوسری چیز جو ثم کی خاصیت تھی وہ ترتیب تھی،
کہہ رہے ہیں کہ اما ترتیب ایک قوم نے مخالفت کی ہے، فخالف قوم، کس بات میں مخالفت کی ہے؟ فی اقتضائہا ایہا، کہ یہ ثم ترتیب کا تقاضا کرتا ہو، اس میں اختلاف کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ثم ترتیب کے لیے ہو، اس میں انہوں نے مخالفت کی ہے۔ کیوں بھیا؟ تمسکن بقولہ تعالی، اس آیہ کریمہ سے تمسک کرتے ہوئے دیکھیں، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا، کہ یہاں پر دیکھیں آیہ کریمہ، خوب یہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ خوب آیہ کریمہ میں کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خداوند متعال نے کیا کیا؟ تم لوگوں کو خلق کیا نفس واحدہ سے، ایک ہی نفس سے۔ تم لوگوں کو کس سے خلق کیا؟ ایک ہی نفس سے، حضرت آدم سے تم لوگوں کو خلق کیا، درست؟ تم لوگوں کو ایک ہی نفس سے خلق کیا۔ آیہ کریمہ ایسے 6 نمبر ہے، خلقکم من نفس واحدۃ، درست؟ تم لوگوں کو نفس واحدہ سے یعنی حضرت آدم سے خلق کیا۔ ثم جعل منہا زوجہا، اب یہ ثم جعل کو عطف کرے اگر خلق پر، کیا معنی ہوگا؟ یعنی تم لوگوں کو حضرت آدم سے خلق کیا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی نفس واحدہ سے اس کے زوج یعنی اس کی بیوی جناب حوا کو خلق کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ کی آیت ایسے آگے، ثمانیۃ ازواج، کہ بہرحال اس کے ساتھ ہماری بحث نہیں ہے۔ خوب یہاں پر کوئی بندہ آ کر اشکال کر سکتا ہے، کہے گا کہ بابا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ثم ترتیب کے لیے ہے، تو ایسے تو نہیں تھا، خدا نے پہلے آدم کو بنایا ہو، پھر آپ لوگوں کو بنایا، پھر جناب حوا کو بنایا، ایسے تو نہیں ہے ترتیب۔ ترتیب ایسے، پہلے جناب آدم، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا حوا، اور اس کے بعد آپ کو پیدا کیا۔ خوب، لیکن آیہ کریمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقکم، تم لوگوں کو بنایا، من نفس واحدہ، حضرت آدم سے، ثم جعل منہا زوجہا، اس کے بعد اس نفس واحدہ سے اس کے زوج اور ہمسر کو پیدا کیا۔ خوب قطعاً ایسے نہیں ہے، لہذا یہاں سے پتہ چلا کہ ترتیب بھی مخدوش ہے، ترتیب بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو معلوم ہے نا، جب تک اما حوا پیدا نہیں ہوگی تو آپ اور ہم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ وہ تو آپ اور ہم سے پہلے پیدا ہوئی نا، اولاد آدم سے پہلے جناب حوا ہے، لیکن آیہ کریمہ کہہ رہی ہے کہ نہ، حوا سے پہلے اولاد آدم کو خلق کیا۔ خود کی ترتیب نہ شوت۔ یا اس کے علاوہ شاعر کا ایک اور شعر ہے کہ وہاں پر بھی ترتیب نہیں ہے، مثلا ان من سعد، کچھ لوگ وہ ہے کہ جو آقا سردار بنتے ہیں، ان من سعد ثم سعد ابوه ثم قد سعد قبل ذلك جدو، ایک بندہ خود کیا ہے؟ سید و سردار و آقا بنا، اس کے بعد اس کا باپ سید و سردار بنا، اور اس کے بعد اس کا دادا سید و سردار بنا۔ خب ایسے تو نہیں ہے، دادا سردار ہوتا ہے، پھر باپ، پھر بیٹا، نہ کہ پہلے بیٹا پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ، ایسے تو نہیں ہوتا۔ خب یہاں پر بھی ثم ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ثم میں ترتیب کا لحاظ کیا جاتا ہے؟ خوب یہاں پر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آغا اس آیہ کریمہ کی طرف آئیں، آپ اشتباہ کریں، آپ کو کس نے کہا کہ یہ جو ثم جعل منہا زوجہا خلقکم پر عطف ہو رہا ہے؟ نہ عزیز من، اس پر عطف نہیں ہے، بلکہ یہ عطف محذوف پر، اصل میں ایسے ہے، دقت کیجئے گا، خلقکم من نفس واحدۃ، کہ یہاں پر معذوف ہے انشاءہا ثم جعل منہا زوجہا، ایسے ہے عبارت، یعنی تم لوگوں کو خلق کیا نفس واحدہ سے، کہ انشاءہا، جس نفس واحدہ کو خدا نے انشاء کیا، انشاءہا یعنی اس نفس واحدہ کو انشاء کیا، پھر اس انشاءہا پر ثم جعل منہا زوجہا کو عطف کر رہے ہیں۔ اس صورت میں ترتیب محفوظ ہے،
یعنی وہ نفس واحدہ کہ جس کو خدا نے انشاء کیا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی سے نفس واحدہ سے اس کے ہمسر کو بھی قرار دیا. خلق پر عطف نہیں ہے، تاہم کہ آپ آئیں اور آ کر اس طریقے سے ایراد کریں. دقت کر رہے ہیں؟ ایک جواب. دو، آگا یہ جو واحدتن ہے، درست ہے کہ ظاہر میں اسم ہے، صفت ہے، لیکن فعل کی تعویل میں ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے. کیسے؟ خلقکم من نفس واحدتن، واحدتن یعنی من نفس توحدت، توحدت یعنی ای انفردت، یعنی جو اکیلا نفس تھا، اکیلی ذات تھی، یعنی حضرت آدم اکیلا تھا. من نفس توحدت، ایک ایسے نفس ہے جو اکیلا تھا. من نفس توحدت، اس توحدت پر عطف ہو رہا ہے کس کا؟ ثم جعل منہا زوجہا، وہ نفس کے جو اکیلا تھا، پھر اس اکیلے کے بعد اسی نفس سے اس کے ہمسر کو بھی قرار دیا. خوب ایسے قرار دے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. دوسرا جواب. تیسرا جواب، آگا ترتیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ترتیب اخبار اور ایک ترتیب حکم. یعنی ایک مرتبہ ہم ترتیب کی بات کرتے ہیں، یعنی واقع اور حقیقت میں اسی طریقے سے ہوا ہے. مثلا کہتا ہوں جاءنی زیدن ثم امرن، زید آیا اس کے بعد امر آیا، یعنی واقع اور خارج میں بھی یہ جو حکم والی ترتیب ہے اسی طریقے سے، پہلے زید آیا بعد میں کون آیا؟ امر آیا. اس کو کہتے ہیں ترتیب واقعی یا ترتیب حکم. لیکن کبھی کبھار ترتیب اخبار، بات کو بیان کرنے میں یہ ترتیب میں نے ذکر کی ہے. مثلا بلغنی ما صنعت اليوم، بھائی مجھے پتا چلا کہ آج آپ نے کیا کیا. ثم ما صنعت امس اعجب، لیکن جو تم نے کل کیا تھا نا وہ تو بہت ہی عجیب بات تھی. اب یہاں پر ثم کے ذریعے سے اس بات کو ذکر کریں جو اس نے کل کی ہے، اس سے پہلے ذکر کی وہ بات کہ جو اس نے آج ذکر کی ہے. اب یہ ترتیب فقط اخبار میں ہے، بات کو بتانے میں ترتیب ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہے، بات کو بتانے میں پہلے یہ کہا گیا خلقکم من نفس واحدۃ، نہ کہ ترتیب واقعی اس طریقے سے ہے. عبارت کو دیکھیں. وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَخَالَفَ قَوْمٌ فِي اقْتِضَائِهَا إِيَّاهُ، حالانکہ کیوں؟ تمسکاً بقوله تعالی خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجہا، توضیحات عرض کی. اور اسی طریقے سے وقول ابی نواس کہ ان من ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جدو، شعر کا معنی بھی ذکر کیا. والجواب عن الآیت من وجوہ، آگا آیت کا چند طریقوں سے جواب ہے. پہلا منہا ان العطف علی محذوف، آگا کس نے کہا ثم جعل کا عطف خلقکم پر ہے بلکہ محذوف پر ہے. یعنی آیت اصل میں ایسے خلقکم من نفس واحدۃ کہ انشاءہا، خدا نے تم لوگوں کو نفس واحدہ سے خلق کیا کہ وہ نفس واحدہ کہ جس کو خدا نے انشاء کیا. ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی نفس سے اس کے ہمسر کو قرار دیا. اس انشاء پر عطف ہو رہا ہے، اصلاً بات ہی آپ کی غلط ہے. دو منہا، دوسرا جواب ان العطف علی واحدۃ، آگا واحدۃ پر عطف ہے. بھائی یہ جملہ اس مفرد پر کیسے کوئی مناسبت ہے؟ کہہ رہے بھلے علی واحدۃ علی تعویلہا بالفعل، اس کو فعل کی تعویل میں لے کر جائیں. یعنی ای من نفس توحدت، یعنی ای انفردت، تم لوگوں کو ایک منفرد نفس سے بنایا، یعنی اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ خالی تھا نا. وہ جو پہلا نفس تھا حضرت آدم تھا، اس کو ہم نے کسی اور سے نہیں بنایا، تم کو اسی سے بنایا. حالت توحدت جو اکیلا تھا، ثم جعل منہا زوجہا، اس کے اکیلے کے بعد اس کے ہمسر کو قرار دیا. ایسے کرے. منہا، تیسرا جواب ان ثم لترتیب الاخبار، آگا فقط خبر دینے کی ترتیب ہے، لا لترتیب الحکم، یہاں پر ترتیب حکم کی بات نہیں ہے. وَأَنَّهُ يُقَالُ، اور یوں کہا جاتا ہے بلغنی ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجب،
کہ بابا ما صنعت الیوم پہلے ہے اور ما صنعت امس جو تو نے کل کیا تھا وہ پہلے ہے، اس سے پہلے ہوگا. خب کیسے ہوگا؟ مطلب یہاں پر کہتے یہاں پر مقصود یہ ہے ثم اخبرک ان الذی صنعتہ امس اعجب، یعنی میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو گزشتہ روز تو نے کیا تھا وہ آج والے کم سے زیادہ عجیب تر تھا. ترتیب اخباری. والاولان انفع من هذا الجواب، آغا جو پہلے دو جواب دیے، ایک جو آپ نے کہا انشأہا پر عطف ہو رہا ہے، یا واحدتن کو توحدت کی تعویل میں لے کر گئے، وہ زیادہ فائدہ مند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ترتیب بھی ثابت ہو رہی تھی اور ترتیب کے علاوہ مہلت کا بھی پتہ چل رہا تھا، فاصلے کا بھی، اور ترتیب واقعی ثابت کر رہے تھے. لیکن اس تیسرے جواب میں آپ ترتیب واقعی مہلت وغیرہ کی بات نہیں ہے، فقط ترتیب اخباری کی بات کر رہے ہیں. درست ہے؟ لہذا وہ پہلے والے دو جواب زیادہ فائدہ دے رہے تھے، لیکن جو آخری اور تیسرا جواب ہے وہ اہم ہے. پہلے والے دونوں جواب فقط آیت کے ساتھ مخصوص تھے، تیسرا جواب اس شعر کو بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ دو جواب فقط آیت پر متمرکز ہے نا، لیکن تیسرے جواب سے شعر کا جواب بھی ہو جائے گا. کہہ رہے والاولان انفع من هذا الجواب، پہلے دونوں جواب اس تیسرے جواب سے زیادہ فائدہ مند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُمَا يُصَحِّحَانِ الترتیب والمہلت، کیونکہ وہ دونوں جواب ترتیب اور مہلت کی بھی تصحیح کرتے ہیں، جبکہ وَهَذَا يُصَحِّحُ الترتیب فقط، اس سے فقط ترتیب ذکری اور خبری کا پتہ چلتا ہے، مہلت خارج کے اندر جو انفصال ہے، جدائی ہے، نہ اس کا پتہ نہیں چلتا. اذ لا تراخی بین الاخبارین، کیونکہ دونوں خبروں میں تو کوئی تراخی نہیں، یہ خبر دی فوراً اس کے بعد دوسری خبر دی، مہلت فوت ہو جائے گی. جبکہ وہاں پر جو ہم نے ذکر کیا ہے پہلے دونوں جوابوں میں مہلت بھی ہے. لیکن درست ہے کہ یہ دو جواب انفع ہے، لیکن آخری جواب اہم ہے. وَلَكِنَّ الْجَوَابَ الْأَخِيرَ أَأَمُّ، یہ لیکن پڑھیں گے نا استدراک کے لیے. بھائی جب دونوں جواب انفع تھے تو تیسرے جواب کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دفع توہم کر رہے. بھائی تیسرے کو اس لیے ذکر کیا کہ ایک خاصیت تیسرے جواب میں ہے جو دونوں میں نہیں ہے. وہ خاصیت یہ کہ یہ جواب اہم ہے. کیسے اہم ہے؟ لِأَنَّهُ يَسِعُ أَن يُجَابَ بِهِ عَنِ الْبَيْتِ أَيْضًا، کیونکہ اس جواب کے ذریعے سے آپ بیت کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اس شعر کا جواب بھی، لیکن پہلے دونوں جوابوں سے آپ اس بیت اور شعر کا جواب نہیں دے سکتے. وَأَجَابَ ابن عصفور عن البیت، لیکن آغا ابن عصفور نے اس شعر کا دوسرے طریقے سے جواب دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ بابا یہاں پر شعر کی ترتیب درست ہے، پہلے دادا کے لیے آقائی اور سرداری نہیں تھی، نہ باپ کے لیے تھی، لیکن جیسے بیٹا پیدا ہوا، یہ بیٹا اپنے باپ کی آقائی اور سرداری کا سبب بنا اور باپ اپنے باپ کی آقائی اور سرداری کا سبب بنا. خود ایسے ہو سکتا ہے. وَأَجَابَ ابن عصفور عن البیت بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْجَدَّ أَتَاهُ السُّعْدَدُ، سعدد یعنی وہی آقائی سرداری، کیا؟ آقائی اور سرداری، سعدد یعنی آقائی. آغا جواب ایسے دے رہا ہے کہ مراد یہ کہ جو جد اور دادا ہے اس کو جو سرداری ملی ہے من قبل الاب، باپ کی وجہ سے، اور باپ کو جو سرداری ملی ہے بیٹے کی وجہ سے. مثلا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو سرداری ملی، حضرت عبداللہ کو، اور حضرت عبداللہ کی وجہ سے مثلا حضرت عبد المطلب کو. کیا حرج ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے. ایسے جواب دے رہے ہیں ابن عصفور کہ وہی ترتیب ہے. اور آخری بات کہ تیسرا مسئلہ تھا مہلت. وَأَمَّا الْمُهْلَةُ فَزَعَمَ الْفَرَّاءُ أَنَّهَا قَدْ تَتَخَلَّفُ، اگر کبھی کبھار مہلت میں بھی تخلف ہوتا ہے، جیسے
ہم نے اس مثال میں کہا بدلیل قولک اعجبنی ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجبو، کہ یہاں پر ترتیب ذکری ہے، اخباری ہے، لیکن مہلت واقعی نہیں ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آج کا کام پہلے ہو رہا ہے پھر گزشتہ روز کا کام اس کے بعد ہو رہا ہو، نہ گزشتہ روز کا کام پہلے ہوا ہے اس کے بعد آج والا ہوا، تو بس مہلت تو یہاں پر نہیں ہے۔ لأن ثم فی ذلک لترتیب الاخبار ولا تراخی بین الاخبارین، اگر اس لیے کہ یہ جو ثم ہے اس جگہ پر ترتیب اخبار کے لیے، خوب، لیکن ان دونوں خبروں میں تراخی ہو کہ ایک خبر پہلے ہو پھر بعد میں دوسری ہو، ایسے تو بالکل نہیں ہے۔ خوب، ہمارا تھا ذہن کے بہت آگے جائیں گے لیکن نشود دیگے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔